السلام علیکم دوستوں، میں ہوں وکیل سعیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں انمول کلام ولاگ۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم حضور سیدنا غوث پاک عبد القادر گیلانی المعروف 11ویں والی سرکار، ان کے بارے میں جو ہے وہ ان کی تعلیمات اور ان کے ایک عظیم واقعے سے آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ تو ایک بار حضور غوث پاک عبد القادر گیلانی نے اپنے بیٹے کو واقعہ یہ سنایا کہ ایک بار میں اللہ کی عبادت کے لیے اپنی عبادت گاہ میں موجود تھا کہ اچانک جو ہے وہ جو کمرہ تھا جس میں آپ عبادت کرتے تھے وہ روشنی اور نور میں نہا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شکل کی ایک ہستی اس روشنی میں موجود تھی، اور اچانک انہوں نے آواز دی کہ اے عبد القادر، میں تیرا رب بول رہا ہوں، اور میں تیری عبادت سے جو ہے بہت زیادہ خوش ہوا ہوں۔ تو آج کے بعد تو اللہ کی عبادت سے آزاد ہو گیا، تو نے اتنی عبادت کر دی کہ میں راضی ہو گیا ہوں، اب تجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات سنی تو آپ نے جو ہے نا لاہور پڑھا، لاہور والا جیسے ہی پڑھا تو وہ جو روشنی کا منظر تھا وہ اچانک سے ایک گھپ اندھیرے میں چھا گیا، اور وہ جو نورانی شکل نظر آ رہی تھی وہ قریب بدنما سی شکل جو ہے وہ آپ کے سامنے تھی۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے شیطان لعین، مجھے پتہ تھا کہ یہ تیرا مکر و فریب ہے اور تو مجھے اللہ کی عبادت سے روکنا چاہتا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ اے عبد القادر، آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا، اگر آج تیرے پاس اتنا علم نہ ہوتا تو آج میں تیرا ایمان لے جاتا۔ حضور سیدنا غوث پاک سرکار نے فرمایا کہ اے لعین مردود، کیا آج پھر تو مجھے پھر بھی میرا ایمان لینا چاہتا ہے؟ مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب نے بچایا، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب نے بچایا ہے۔ تو بھی اپنے علم پر نادم جو ہے بہت مان کرتا تھا، غرور کرتا تھا، تو کیا آج یہی بات جو ہے وہ مجھے علم کی بات بتا کر کیا تو میرا ایمان لینا چاہتا ہے؟ مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب نے بچایا ہے۔ تو حضور غوث پاک عبد القادر گیلانی کے جو بیٹے تھے انہوں نے پوچھا کہ اے ابا جان، آپ کو کس طرح یہ بات علم میں آئی کہ یہ رحمان نے، یہ شیطان ہے، یہ نورانی سیٹ نہیں لگا، یہ شیطانی سیٹ لگا ہوا ہے، تو اس کا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو حضور غوث پاک سید نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ بیٹا جی، بات یہ ہے کہ شریعت محمدیہ جس شخص کے لیے بنائی گئی تھی اس سے نہیں اٹھائی گئی، تو غوث پاک سے کس طرح اٹھائی جا سکتی؟ یعنی کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ شریعت کی باتیں، جو شریعت کے احکامات ہیں وہ نہیں اٹھائے گئے، تو عبد القادر گیلانی سے کیسے یہ اٹھائے جا سکتے ہیں؟ تو عزیز دوستو، حضور غوث پاک سرکار نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، پھر اس واقعے کے بعد انہوں نے نصیحت کی کہ بیٹا، جو پیر فقیر، میں یہ بڑی بات ہے، میں نہیں کہنا چاہتا کیونکہ میرا اتنا علم نہیں ہے، میں اپنے علم کی وجہ سے معذور ہوں، میں اپنے علم کی بنیاد پر جو ہے یہ بات نہیں کہنا چاہتا، لیکن ایک ان کے واقعے سے ایک سبق ملتا ہے۔ کوئی بھی ہم بزرگ کا واقعہ دیکھتے ہیں تو اس واقعے سے ہمارے لیے ایک سبق ہوتا ہے۔ ایک سبق ہے اس میں کہ حضور غوث پاک نے یہ فرمایا کہ جو پیر پیشوا آپ کا رہبر آپ کو شریعت کے احکامات سے پیچھے کرتا ہے یا موڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہ شیطان کا کوئی پیروکار ہو سکتا ہے، وہ پیر پیشوا نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو بھی داڑھی والا اسے حافظ صاحب کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو تھوڑی سی وہ کیا کہتے ہیں، لباس سے حلیے سے ذرا عجیب و غریب ہو تو ہم اسے پیر پیشوا کہہ دیتے ہیں، جو جس کی یعنی کہ گدی میں کوئی پہلے گزر گیا ہم اسے بھی پیر کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ہمارے عظیم جو پیر پیشوا حقیقی ہیں ان پہ الزامات کرنا شروع کر دیتے ہیں، الزامات کی بوڑھ جھاڑ کرنا۔ آج کل سوشل میڈیا پر ہر جو اینکر ہے یا ہر وہ جو یوٹیوبر ہے یا ہر یوٹیوب چینلز ہیں، مختلف مقام ہے، ان کی گہرائی میں نہیں،
لیکن وہ کیا کہتے ہیں، ہر ایرے گہرے کو جناب وہ پیر بنا کے کہہ دیتے یہ 2 نمبر پیر ہے جی، یہ جی عورتوں کے کپڑے اتار کے دم کر رہا ہے جی، یہ فلاں یہ کام کر رہا ہے، یہ نہیں میرے بھائی، اس طرح نہ کیا کریں، کم از کم پہچان کیا کریں کہ کون پیر ہے اور کون جو ہے وہ فیک ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور آپ نے ابھی تک اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یار میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگی بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔